بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ماہ شوال المکرم شروع ہو چکا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ جس دن عید الفطر کا پہلا دن ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ہستی جن کے احسانات کے نیچے پوری امت جن کے زیر بار احسان ہے، عظیم محدث حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری جعفی رضی اللہ عنہ جو مشہور ہیں صرف امام بخاری کے نام سے،
حضرت امام بخاری جن کی مشہور تصنیف، مشہور کتاب، جو ہر زبان پہ اس کتاب کا نام ہوتا ہے بخاری شریف. اب بخاری شریف کتاب کا نام تو نہیں ہے، کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح. لیکن حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کیونکہ یہ کتاب مرتب کی، ان کے نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس، آپ کے وصال کا جو دن ہے وہ عید کا دن، شوال کی پہلی تاریخ آپ کے وصال کا دن ہے. اور ہماری سستی یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو جو ان کا حق بنتا ہے، جتنا حق بنتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ امت کو دیا، تو امت کا بھی فرض ہے کہ کم از کم ان کو اتنا نہ صحیح کچھ تو واپس بھی دے. کسی کو یاد کرنا یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. عربی کا مقولہ یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیز کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتے وہ بڑی کا کیا شکریہ ادا کریں گے. بھائی جو پانی کے گلاس کا شکریہ ادا نہ کرے وہ روٹی کا شکریہ ادا کرے گا. تو اسی طرح فرمایا ملم یشکر الناس، جو لوگ بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے انہوں نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ بندے کا شکریہ ادا کرے. اس لیے حضرت امام بخاری ہوں یہ جو بھی اللہ کے بندے جنہوں نے ہمیں روشنی دی، ہمیں نور دیا، اندھیری رات میں چراغ جلائے اور اپنی ساری عمر اسی کام میں لگا دی تاکہ حضور کی امت کو حضور کی باتیں بھول نہ جائیں، حضور کے احوال بھول نہ جائیں، حضور کے اقوال بھول نہ جائیں. یہ جتنے لوگ تھے یہ اس امت کے محسن ہیں کہ آج ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ ہمارے نبی مسکراتے کیسے تھے، ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، ہمارے نبی بیٹھتے کیسے تھے، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، انداز تجارت کیا تھا، آپ کے کمالات کیا تھے. یہ سارا کچھ انہی لوگوں کی وجہ سے ہم تک 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے، مگر ایک نبی کی بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک نبی کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے. چند باتیں کسی نبی کی مل گئیں، چند باتیں کسی نبی کی مل گئیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک بات پوری طرح پورے تیقن کے ساتھ محفوظ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
اور حیرت یہ ہے کہ حضور کے احوال، حضور کے اقوال، یعنی حضور کی زندگی کے حالات اور حضور کے اقوال، جو کچھ آپ نے بولا اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اسے قبول کیا یا رد کیا، یہ ساری احادیث کی شکلیں ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ فلاں نے کہا، پہلے صحابی سے لے کر آخری محدث تک پوری چین کا نام موجود ہے کہ اس نے یہ بات فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے حضرت ابو بکر سے سنی، ابو بکر نے حضور کو کہتے ہوئے سنا۔ اس طرح لاکھوں حدیثیں ہیں، اور لاکھوں حدیثوں کے روایت کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے بھی قریباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کر رہا ہو تو 5 لاکھ حدیث کے راوی بنتے ہیں۔ کتنے؟ 5 لاکھ آدمی۔ اور محدثین کا کمال یہ ہے کہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ آدمی کی پوری زندگی کہ وہ وہاں پہنچے۔ اب کتنا معیار کڑا رکھا کہ ہر منہ سے سنی ہوئی بات کو ہم نے لکھنا نہیں ہے، چیک کریں گے بات جو کر رہا ہے کیسا۔ امام بخاری پہنچے، معیار بتا رہا ہوں، معیار کڑا کتنا ہے۔ پتا چلا اس بندے کے پاس حدیث ہے، بڑا حاجی صاحب، نمازی، اللہ کا نیک بندہ، سرکار کی باتیں یاد ہیں۔ جب پہنچے تو وہ محدث یا وہ آدمی جس کے پاس سرکار کی بات تھی، وہ اس کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ اب اس نے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا کیا؟ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے دانے، اس نے چھاج اٹھایا، جس چھاج میں گھوڑے کو دانے کھلاتا تھا، اس چھاج کو لے کر گھوڑے کو ایسے اس کو دھوکہ دیا نا، خالی چھاج، اس چھاج کو کھڑکایا، گھوڑا سمجھا کہ اس میں کیا ہے؟ دانے ہیں۔ وہ نیڑے آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو وہیں سے الٹے پاؤں لوٹنے لگے۔ کہنے والوں نے کہا اتنے 100 میل سفر کیا، اس بندہ خدا سے رسول اللہ کی بات سننے آئے تھے، بن بات سنے لکھے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس بندے نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ آج بھی تسی دہی کھا کے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے کہ چھاج سامنے کر دیا، چھاج میں دانے ہیں ہی نہیں، جو بندہ کسی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بندہ بندے کو بھی دھوکہ۔ لہذا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بندے سے رسول اللہ کی بات وصول کی جائے۔ یہ ہے کڑا معیار۔ اگر کسی بندے کا حافظہ کمزور ہے، لکھ دیا اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی بات بھی کمزور ہے، یہ عادل نہیں ہے، اس نے کبھی جھوٹ ایک مرتبہ بھی زندگی میں جھوٹ بولا، اس سے بات نہیں لینی۔ اتنا کڑا معیار رکھ کر رسول اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائیے، یعنی کھری باتوں کو کھرے انداز سے۔ انسان کی جتنی طاقت تھی، جو انسان کے بس میں ہے، انہوں نے کوئی کسر
کوئی کمی. تو جن لوگوں نے کئی بر اعظم چھان مارے ان لوگوں کو سلوٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی دولت بھی لٹا دی، وطن بھی لٹا دیا، دوستی یاری سب چیزیں بھول گئے. امام بخاری 10 سال کے تھے حدیث پاک کی تلاش میں نکلے، اور جب 16 سال کے تھے 70,000 حدیثیں یاد کر چکے تھے. کتنی؟ 18 سال کی عمر کو پہنچے، ابھی مونچھیں آ رہی تھیں، اور آپ نے ایک کتاب مرتب کی تھی، اس کا نام ہے التاریخ الکبیر، جس میں حضور کی احادیث کے 40,000 راویوں کے حالات، اور لکھے کہاں؟ سورج کی روشنی میں نہیں، مدینہ پاک حضور کے روضے کے سائے میں، چاند کی چاندنی میں. اب یہ بھی وزن کرتے جائیں کہ کتاب بخارے میں بھی لکھی جا سکتی تھی، مدینے میں کیوں؟ پھر مدینے میں بھی رسول اللہ کے روضے کے سائے میں کیوں؟ آپ کو پتا چلتا رہے نا کہ جو محدث تھے ان کا مزاج کیسا تھا. رکھے مولوی والا مزاج نہیں تھا، او جی لاہور بھی لاہور ہے تے مدینہ بھی مدینہ ہے، بس ٹھیک ہے نا. پھر عمر دیکھیں، ہم 18 سال کے تھے، ہمیں تو ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا، اور ابھی مونچھیں داڑھی ہے کوئی نہیں، اور آدمی محدثین کے امامت کے مسلح پہ پہنچ چکا ہے. خیر یہ باتیں تو میں اگر ٹائم رہا تو بتاؤں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بخارا، یہ روس کا علاقہ ہے، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ سارا علاقہ ہے. اس کو ماوراء النہر کا علاقہ بولتے تھے. آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، آپ کا نام ہے محمد. اور مزے کی بات، اللہ کا کرم دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، زندوں میں سے مردے پیدا کر دیتا ہے، مردوں میں سے زندے پیدا کر دیتا ہے. امام بخاری کے دادا مجوسی تھے، کافر، آتش پرست. کون تھے؟ دادا مجوسی، بے ایمان کافر تھے، کافر تھے، مجوسی، آتش پرست. ایک آتش پرست کی اولاد میں سے قدرت نے اتنا بڑا سورج پیدا کر دیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کا دین کسی چودھری، راجے، خواجے، پیر، فقیر، مولوی کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو ادھر سے بندہ پیدا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو ادھر سے بندہ پیدا کر دیتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے خان محمد قادری کا بیٹا ہی خان محمد قادری ہو، یہ کوئی ضروری، یہ ضروری نہیں ہے کہ داتا صاحب کا بیٹا داتا صاحب ہی ہو. چوروں کے گھر میں اللہ مور پیدا کر دیتا ہے، موروں کے گھر میں چور پیدا کر دیتا ہے. ایک مجوسی گھرانے میں قدرت نے اتنا بڑا سورج روشن کیا کہ قیامت تک دنیا اس سے روشنی حاصل. ایک طرف اور باپ مسلمان ہوئے اور اللہ کا دین حاصل کیا، اللہ پاک نے دنیا کی دولت بھی وافر عطا کی، لیکن قدرت کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ اس کو چمکانا ہے، قدرت آسرے توڑ دیتی ہے، سہارے توڑ دیتی ہے، سرانے کھسکا دیتی ہے، سرانے کھسکا دیتی ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ابا جیوندہ رہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابا جیوندہ نہ رہے تو بعض لوگوں کا کم بہتر ہو جاندے. باپ زندہ رہے تو بیٹا ساری عمر انگلی پکڑ کے ہی چلتا رہتا ہے، باپ مر گیا، ہاتھ گیا، انگلی گئی، اب اپنے پاؤں پہ چلنا پڑے گا. ایسے لوگ جلدی آگے نکل جاتے ہیں جن کے سہارے کوئی نہیں ہوتے. جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا. جلد ہی یتیم ہو گئے، ماں کو پالنا پڑا. دوسری افتاد یہ پڑی، بچپن میں ہی نبی نے ہو گئے، نبی نے ہو گئے. امام بخاری واہ ربا، پیو بھی لے لیا تے اکھاں بھی
لے لیاں اب دولت کس کام کی؟ اب ماں بیچاری پریشان کہ ربا بیٹا دیا تھا لیکن اسے نبی نہ کر دیا۔ ایک دوسرے بھائی بھی تھے، ان کا نام تھا احمد، ان کا نام تھا محمد۔ یہ جو لوگ نوے نوے مسلمان ہوتے ہیں ان کو نبی پاک سے پیار زیادہ ہوتا ہے، تو اماں ابے نے نام کیا چنے؟ ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام احمد رکھا۔ احمد بھی میرے نبی کا نام ہے، محمد بھی میرے نبی کا نام ہے۔ اکثر مولویوں کے نام آپ نے سنے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ پہ زیادہ زور ہوتا ہے، تو امام بخاری کا نام کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام احمد، بچے یتیم ہو گئے، اور امام بخاری جس سے قدرت نے کام لینا تھا اس سے نبی نہ کر دیا۔ اب بیٹا نبی نہ ہوا، اماں کی دنیا اندھیر ہو گئی، اور ماں باپ اولاد کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اولاد کے دکھوں میں ماں باپ کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قدرت نے ایسا پیار رکھا ہے۔ اب ماں بیچاری باپ بھی بن رہی ہے لیکن بیٹا نبی نہ ہو گیا، اب راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی ہے، اور یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا نبی کی دعا جتنی طاقت رکھتی ہے، اس کو دیکھیں۔ حضرت امام بخاری کی اماں ایک رات روتے 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 سو گئی، واہ ربا لال وی لبا، نبی نہ کر دیا، تو نے دیا تھا تو پورا ہی دیتا، یہ ادھورا کر دیا۔ میرے مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو خزاں کے موسم میں بہار پیدا کر سکتا ہے، تو نا امیدی کے موسم میں امیدی کے پھول کھلا سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میری جھولی کی لاج رکھ، کرم فرما۔ روتے روتے سوئی، خواب آیا، خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، امام بخاری کی ماں کے خواب میں آئے، فرمایا رو نہیں، میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، دیکھ تیرے بیٹے کو آنکھیں مل چکی ہیں۔ 15ویں صدی کے نیم پختہ ملا کہتے ہیں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب یہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ وہ بدبختہ تیرا خواب اور ہے، اللہ والوں کا خواب اور ہے۔ تو بلی کی نسل ہے، تجھے خواب چھیچڑوں کے آئیں گے۔ جن لوگوں کی پاکیزہ طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی اماں کو خواب میں خلیل اللہ ملے، بی بی مبارک ہو تیرے بیٹے کو آنکھیں مل چکی۔ بی بی اٹھی دوڑی آ کے محمد محمد، وہ جو نبی نہ سویا تھا اماں نے آ کے جو جگایا، آنکھ جو کھولا فوراً بولا واہ اماں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ رب نے کام لینا تھا تو کرم بھی کمایا، آنکھیں ملی، 10 سال کی عمر ہوئی، پھر آپ بخارے کے ہی مدارس میں پڑھنے لگے۔ قدرت نے دماغ وہ دیا، قوت حافظہ وہ دی کہ اس کو نبی کا معجزہ کہیں تو بجا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں اتنی وقی اور اتنی کمال حافظے کا آدمی، یعنی اتنا کمال حافظہ تھا زبان بیان نہیں کر سکتی، دماغ میں سماتا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن میں 1000 سے 1500 حدیث یاد کر لیتے تھے۔ کتنی؟ 1000 سے، میں نے حسان کو حدیثیں یاد کروے، بھائی یاد کر، تو یہ پتہ نہیں کتنی دن لگا دیتا تھا ایک حدیث کو،
اور حدیث کا صرف متن یاد کرنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن میں ایک ہوتا ہے متن کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف حدیث کے لفظ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسول. یہ متن ہے. اب اس کی سند کیا ہے کہ وہ نام جنہوں نے یہ حدیث روایت کی پہلے سے لے کر حضرت، مثلا یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے، عن عمر بن الخطاب تک، یہ پوری سند ہے. پھر سند کے اوپر جرح ہوتی ہے کہ اس میں کون آدمی کس کیلیبر کا ہے، پھر اس کی تعدیل ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ پوری حدیث بھی یاد کرتے، اس پہ جرح بھی یاد کرتے، تعدیل بھی یاد کرتے، سند بھی یاد کرتے، متن بھی یاد کرتے، اور ایک حدیث نہیں 1000 سے 1500 حدیث تک ایک دن میں یاد کر کے پڑھتے. ہن تواڈے ذمہ لاوی ہے کہ دعائے قنوت یاد کر کے سناؤ، تے کنے منٹاں چ یاد کر لو گے؟ پردہ تے ہن ایک دوسرے دا چکنا ہی نہیں چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، وہ کہا گیا نا پڑھو جی قل واللہ احد، انہیں کیا ہوندی ہے مینوں اسمبلی فلور دے اوتے قل واللہ احد، اگے آ گئی سرحد، مک گئی قل واللہ ہو. نہ شہباز شریف نو آئی، نہ اعتاز حسن نو آئی تھے، نہ وہ عبد الرحمن ملک نو آئی. یہ ہیں مملکت خدا داد پاکستان کے کرتے دھرتے، جن کو کسی کو فاتحہ نہیں آتی، کسی کو سورت اخلاص نہیں آتی. یاد کرنے بھی بیٹھیں تو ایک دن لگ جائے ایک چھوٹی سی سورت، ان کا کیا گلا کریں، اپنا بھی حال. ہمیں ایک آیت یاد کرتے، ایک دعا یاد کرتے کرتے وقت لگ جاتا ہے. تو قدرت، اس کا مطلب علامہ اقبال نے ٹھیک کہا کہ جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. وہ کہتے ہیں جن کو اللہ سونا بنانا چاہتا ہے ان کی زلفیں پہلے ہی سونی بنا دیتا. میری مشاطگی کہتے ہیں والا چکنگی وانا. وہ فرماندے نے پھر انہاں نو کنگیاں دی لوڑ نہیں ہوندی، جیڑے رب سونے بناندا ہے انہاں نو پوپیاں دی لوڑ، انہاں نو کنگناں دی لوڑ، انہاں نو غازیاں دی لوڑ، انہاں نو سرخیاں دی، کجلاں دی. ایک کجل او پاوے جدی اکھ خراب ہے، جنو رب ہی کجل پوا کے بھیجے. ما زاغ البصر وما طغى. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو کجل مساگ کی، بولے بینسر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غالباً میر نے کہا یا کس نے کہا کہ ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، سادگی گہنا ہے اس سن کے لیے. سادگی گہنا ہے، یہ گہنے وہ پہنے جو پہلے ہی سونا ہو. تو رب جن کو سونا بناتا ہے انہیں گہنے کی ضرورت، انہیں غازوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اب آپ اپنے ہاتھوں پہ مہندیاں لگواتے ہیں تاکہ ہاتھ سونا لگے. علامہ اقبال آدھے نے اے جڑا گول کھلیا سی اے پانی دے کنارے تے او دا ارد گرد چٹا تے وچ مہندی لگی ہوئی، اے دے ہاتھ چ مہندی کنے لائی ہے؟ یہ اللہ نے لگائی ہے. کس نے لگائی؟
نبینا تھا بینا کر دیا، حافظہ اتنا بلا کا دیا، اور بعض کو حافظہ دیتا ہے رب شوق نہیں دیتا، شوق کی آگ لگا دی، شوق کی۔ اور یہ جو شوق ہوتا ہے یہ خود مرشد ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کہ جے شوق نہ ہوئے نا تے تساں بہانہ بنا کے اپنے نیڑے والی مسجد وچ بیٹھ جانا ہے کہ جمعہ صدیق پورے والی مسجد وچ بھی ہوندا ہے تے ایتھے بھی۔ اے تانوں جڑا پھڑ کے ایتھے لے آیا ہے کون ہے؟ شوق، اے دا نا ہی پیر ہے، اے ہی مرشد ہے۔ شوق دی اگ لگ جائے تے پھر ایک شوق نہ سون دیندا ہے نہ کھلاؤن دیندا ہے، اے پھر بندے نو پئیے لا چھڑدا ہے۔ تے پھر جے شوق نہ ہوئے تے پھر گھڑی سامنے دکانے مسجد دے بیٹھے نے ماشاءاللہ پھٹے تے او دوجی اذان ہوئے تے جاواں، جے شوق ہوئے تے 10 بجے بندے مسجد تے اپڑے ہوئے نے۔ او جنہاں دے کول کاراں نے او بدبخت دوجی اذان ویلے بھی نہیں پہنچے، او جڑے پیدل نے او سویرے 9 بجے مسجد تے پڑے ہوئے نے۔ شوق دا دیوا بال ہنیرے، شوق دا دیوا بال ہنیرے، مطلب جائی چیز گواچی ادھر آنکھیں مل گئیں، ادھر شوق کی عشق کی آگ رب تعالیٰ نے میں سینے میں بھڑکائی، اور جن کے سینے میں عشق کی آگ بھڑکتی ہے پھر نیند نزدیک نہیں آتی، پھر سفر او لمبے سفر۔ جے شوق ہوئے نا تے جانا ہوئے داتا صاحب تے بندہ پوچھے کتے جانا ہے، اے داتا صاحب۔ جے نیت خراب من حرامی او بس بات شوق کی ہے، عاشقاں بدھیاں کمراں تے دلی کیے دلی ایک کھلوتی ہے۔ جے نیت خراب ہوئے پھر نیڑے آلہ سفر بھی بڑا دور دا لگدا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر ہوئی، اب حدیثیں ہزاروں حدیثیں یاد۔ اماں کو کہا اماں سفر ہے مکے مدینے کا لمحہ، اماں کرم فرما یہ دولت ابا چھوڑ گیا ہے، چل مکے چلے مدینے چلے۔ کدھر چلے؟ صرف مدینے نہیں، مکے چلیں مدینے چلیں، لے کے سینے میں عشق کے نگینے چلیں، آؤ ہم مکے مدینے چلیں۔ مکہ سجی اکھ مدینہ کھبی اکھ، اے وی اکھ دا نور او وی اکھ دا نور، سمجھو سرکار سمجھو، ہمارے لیے مکہ بھی سبحان اللہ، مدینہ بھی۔ مکے آئے حج کیا، مدینے پہنچے، اماں اپنے دوسرے بیٹے احمد کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اماں کو ہاتھ جوڑ کے کہا اماں ساڈا سفر ذرا لمحہ، ہمیں رب کے نام پہ چھوڑ جا، وقف کر جا۔ ماں تھی، اس نے کہا جا، سبحان اللہ، تجھے اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے نام کیا۔ صرف پیسے نہیں اللہ کے نام لگائے جاتے، اولاد بھی لگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، لگا دی اولاد۔ اب حضرت امام بخاری یہاں نبی پاک کا دین حاصل کرنے لگے۔
18 سال کی عمر ہوئی، یہ مکہ مدینے میں تقریباً 6 سال کے قریب رہے ہیں۔ تو اب وہاں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، پھر دوڑ پڑے، کہیں مصر جا رہے ہیں، کہیں شام جا رہے ہیں، کہیں نشاپور خراسان جا رہے ہیں، جہاں سے خبر ملتی ہے کہ یار دیاں گلاں رحمت دیاں چھلاں، محبوب کی بات کہاں کہاں ہے، کس کس کے پاس ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ امام بخاری کو شوق تھا، پہلے والوں کو اس سے زیادہ شوق تھا۔ صرف ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضور کو جنہوں نے 6 مہینے مدینے میں بٹھا کے کھلایا، کیا نام ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ایک حدیث کا پتہ چلا میزبان رسول کو کہ جو حدیث میرے بھائی عقبہ بن عامر نے، یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، مدینہ چھوڑ کے مصر چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ مصر چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا نبی پاک کی ایک بات، وہ بات 2 منٹ جب اساں بیان کر دیں دیا، ایک بات سرکار کی اس کے پاس ہے، اور کمال یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ جس نے کانوں سے سنی میں اس کی زبان سے سنوں۔ ایک اونٹ خریدا، اونٹ پہ سامان لادا، مدینے سے چلے، مصر گئے۔ مصر کہاں ہے؟ افریقہ میں۔ مصر میں پہنچے، یار کا دروازہ کھڑکایا، یار باہر آیا۔ سوچو مدینے سے مدنی یار آیا، مہینوں کا سفر کر کے آیا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے دیکھا میزبان رسول آئے، میرے نبی کے صحابی آئے، میرا بیلی، میرا پرانا یار، سچا یار، دینی یار آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، پھٹ بولا اندر آ۔ فرمایا اندر آنے کے لیے نہیں، صرف محبوب کی بات سننے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کھانا نہیں کھائے گا، بیٹھے گا نہیں، رات کو آرام نہیں کرے گا، مہینوں کا سفر تو کر کے آیا ہے۔ کہا سفر نہ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے، نہ پیتا ہوں نہ کھاتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے پینا نہیں آتا، مجھے بس مدنی دی گل سنا۔ سبحان اللہ۔ او ملا سانو ہور نہ گلاں وچ پھسا، سانو کوئی یار دی گل۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی ایک بات سنا، بات سنی، حدیث سنی، الٹے پاؤں کا السلام علیکم۔ کہا رات نہیں رہے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا جس کام کے لیے آئے تھے کام ہو گیا، سلام۔ یہ لکھا ہے اپنا رجال کی کتابوں میں کہ آپ کے اونٹ پر جو سامان بندھا ہوا تھا اس کو کھولا ہی نہیں، پھر اونٹ پہ بیٹھے، اس کا رخ مدینے کی طرف کر دیا کہ لے او یار حوالے رب دے۔ ایک حدیث کے لیے ویسے ناراض جے نہ ہو تو میں ہر جمعے تانوں کنیاں حدیثاں سنا دینا، تے جاننے ہماری تانوں توفیق نہیں ہوندی، آکھ دے جاؤ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ الٹا میں نو آکھنا پاندہ ہے آنا لے ہو تواڈا شکریہ، اے وقت بھی ہونا سی۔ سبحان اللہ۔ چلو ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر لیا آپ نے حضور کی ایک ایک بات کے لیے ملکوں کے سفر۔ مرزا غالب کہتا ہے دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ اور مرزا غالب دے شعر سمجھن واسطے بھی پھر غالب ہی ہونا چاہیے۔
دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ او کیا ہیر نے سفر کیے، کیا سسی نے پینڈے نبیڑے، میرے نبی کے عاشقوں نے جو سفر کیے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے عاشقوں کے سفر ہیچ ہیں، سفر مدنی کے غلاموں نے کیے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک واری سن 2007 گڈی لئی تے میں آکھا حساب تے کراں کہ میں ہر سال کنا سفر کر لینا، تو میں نو گڈی نو چلا چلا کے باہر والے سفر کٹ کے وہ باہر والے ملک دے، میں نو لگا میں 1 لاکھ کلومیٹر 1 سال وچ کر لینا۔ کنے ایتھے رکھ 1 لاکھ کلومیٹر 1 سال دے وچ باہر والے سفر کٹ کے اللہ حدیث پاک کے چاہتا ہے بندے کول سواری ہوئے نا، مثلا گھوڑا، 1 گھوڑا یا سواری رکھن ثواب ہے، دوسرا گھوڑا رکھن بھی ثواب ہے، تے تیجا گھوڑا رکھن گناہ ہے۔ او کی 1 گھوڑا یا 1 گاڑی، جیپ، کار، کوئی بھی چیز بندہ اس واسطے رکھے کہ اللہ دے دین دے دشمناں نال مقابلہ کرانگا، اس سواری تے جا کے فرمایا اے دے 1 قدم تے تنو صدقے صدقے دا ثواب۔ دوسری سواری دی نیت بندے ایک کی تھی کہ اللہ دا پیغام اس دے اتے پچھاواں گا، فرمایا اے دا بھی تینو پہلے تو تا گھاٹ لیکن اے دا بھی تینو ثواب ہی ثواب۔ تے ایک بندہ سواری رکھ دے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ لوگاں دے اتے روب جماون واسطے، غرور تکبر کے لیے، فرمایا تجھے بدبخت نہ ادھر سے کاکھ ملے گا، الٹا عذاب ہوگا کہ تو تکبر، غرور، وڈیائی کے لیے۔ تے اساں کم از کم نیت سیدھی رکھیے تے وچکار والا ثواب تے نہیں سمجھ آئی؟ تے تسی بھی جڑا گھروں ٹور پئے ہو بھاویں ویگن تے آئے ہو ثواب توانو بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی کے عاشقوں نے کئی بر اعظم چھان مارے، اور شوق، میں نے کہا نا شوق کا دیوا بل جائے۔ حضور کے ایک صحابی بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، حضور کی مثل اولاد بھی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عباس، ان کا ذکر میں اکثر کیا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حضور کے چچا عباس کے بیٹے تھے، لمبا قد، حسین چہرہ، شوق کا دیوا سینے میں جلتا تھا۔ آپ کہتے ہیں سرکار سے کچھ باتیں سنی، پھر سرکار کے پیارے صحابہ سے، لیکن شوق کتنا تھا۔ کہتے ہیں صبح ہوتی میں اپنی چادر اٹھاتا، ہاشمیوں والی کاندھے پہ ڈالتا، ایک صحابی کے دروازے پہ جاتا، وہ سو رہے ہوتے، مجھے پتا چلتا اس کے پاس بھی میرے محبوب کی کوئی بات ہے، میں جا کے ان کے دروازے پہ چادر کا سرانہ بناتا، سو جاتا۔ مدینے کی ہوا چلتی، میری زلفوں میں مٹی، میرے چہرے پہ مٹی، میرے کپڑوں پہ مٹی، میں گھنٹوں وہیں سویا رہتا کہ اے اٹھن گے دروازے باہر آون گے تے مینوں ستا پاون گے، مینوں اٹھاون گے، میں آکھاں گا کوئی یار دی گل سنا سن۔ کوئی سمجھ آ رہا؟ چہرہ حسین، ہاشمی جوان، صحابی نبی کا، شوق نبی کی باتوں کا کتنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب صحابی گھر سے باہر آتے، ظاہر ہے سب کو ویلیو کا پتا تھا، ہاشمی خاندان کا جوان ہے، تو وہ ہمیں کہتے کہ جناب آپ ہمیں فرماتے، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے، یا آپ دروازہ کھٹکھٹاتے، ہم باہر آ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سب کو کہتا کہ یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں تمہارے دروازے پہ آؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں، مٹی میرے چہرے پہ پڑے تاکہ پتا چلے کہ یار دیاں گلاں انیاں سوکھیاں لب دیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے منٹوں میں نے کتنی باتیں سرکار کی سنا دی۔
کیوں جی؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ یاد رکھنا میری باتیں کہ میں ٹر جانا ہے تے تسانو پھر یاد آنا ہے، یہ شکر مک جانی ہے تے پھر تسانو سواد آنا ہے، تے میری گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، زندگی نو برباد کرو گے، پھر میں تسانو یاد آواں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہ میری طرح تواڈے نال پیار کرے گا، نہ تواڈا اعتبار کرے گا، دل تانوں بیزار کرے گا، پھر میں تانوں سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، میں نے کیا بتایا، کتنی پیاری باتیں ہیں میرے آقا کے غلاموں کی، ایک ایک بات کے اوپر امام بخاری کے سینے میں یہی آگ بھڑکی۔ امام بخاری پیدا ہوئے تھے سن 194 ہجری، دوسری صدی کا اخیر تھا، تاریخ تھی یہی اتفاق، یہی مہینہ شوال کا 13 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، امام بخاری پیدا ہوئے اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو دنیا سے چلے بھی گئے۔ پیدائش والا مہینہ بھی یہی، وصال والا مہینہ بھی یہی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنی حدیثیں یاد کی، میں تھوڑا امتحان لینا، جنہوں نہ آیا نا انہوں 500 روپیہ جرمانہ پانا ہے۔ میں 6 لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تھی، اب 6 لاکھ حدیث میں سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو چھاننی میں ڈالوں گا اور اپنا ایک کڑا معیار رکھ کے ان میں سے کچھ ان موتیوں میں سے کچھ موتی چنوں گا، ان کو ایک لڑی میں پروؤں گا اور پرو کے حضور کی امت کے گلے میں یہ ہار ڈال دوں۔ یہ اب میں نے مختصر کر دیا کہ آپ نے کئی بر اعظم، کئی ملک چھان مارے، ان میں سے آپ نے 7200 کچھ موتی چنے۔ اب ان موتیوں کو پرونا تھا، یعنی حدیثیں ان کو لکھنا تھا، میں لفظ کہہ رہا ہوں، موتیوں کو تسبیح کے دھاگے میں، ریشمی دھاگے میں پرونا تھا۔ اب اس کے لیے جگہ کون سی منتخب کی کہ باتیں اتنی میٹھی اور کھری ہیں تو جگہ بھی ستھری ہونی چاہیے۔ اب جگہ منتخب کی خانہ کعبہ۔ کیا؟ خانہ کعبہ۔ اب خانہ کعبے کے سائے میں آ بیٹھے، قلم لیا، کاغذ لیا اور آ کے نبی پاک کی 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرنا ہے، چننا ہے۔ چون کے جو سب سے زیادہ چمکیلے لال گوہر موتی ہیں ان کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ اب ان کے لیے بندوبست کیا کیا، ایک حدیث لکھنی تھی، اب بیٹھے چپ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے حدیث لکھنی شروع کر دیتے، نہیں، آپ نے کاغذ رکھا، قلم رکھا، آب زمزم کے کنویں پہ گئے، غسل فرمایا، پھر آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر بیٹھ کے دعا مانگی کعبے کے سائے میں، ربا مدد کریں تیرے یار دی گل لکھن لگا ہوں۔ اللہ، ہائے ہائے، ہم ہیں بے قدرے لوگ، ہم اپنا کہہ رہا ہوں، ہم ہیں بے قدرے لوگ، ہمیں محبوب کی باتوں کی قدر نہیں، اور ہم کم نصیب بد نصیب لوگ ہیں۔ ہمارے دور میں ایسے بدبخت عالم، لفظ ان کے ساتھ بھی علامہ ڈاکٹر لگتا ہے، جو حضور کی حدیثوں کو پرانا ذخیرہ کہہ کر ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ کوئی اصلاحی، کوئی غامدی، کوئی فلانا، کوئی وحید الدین، کوئی شیطان، کوئی مرزا، کوئی جیلم کا شیطان، کوئی کہیں کا، یہ سارے مردود، انہیں پتہ ہی کیا ہے کہ رسول اللہ کا دین یہاں تک آیا کیسے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جن لوگوں کو قدر تھی میرے نبی کی باتوں کی،
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بیٹھے ہوتے کوئی کہتا جی سرکار کی حدیثیں بیان فرمائیں، آپ جاتے غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنتے، اوپر قیمتی ریشمی جبہ پہنتے، اوپر قیمتی دستار پہنتے، پھر خوبصورت اپنا کنگھی فرماتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ہاتھ میں قیمتی عصا لیتے، پھر خادمہ کو یا خادم کو آرڈر ہوتا میرا ممبر اٹھا رکھ اور اوپر بیٹھ کے پھر کریے یار دیاں گلاں۔ یہ جو میں جمعے کے دن جبہ شبہ پہن کے آتا ہوں، تسی آدھے ہو پتہ نہیں قادری صاحب یہ سونے بنن دا شوق نہیں، اسی جیوں دے کوجے ہونج دے ہاں، اسی بھی آدھے چلو نقلی کر لویے۔ جڑے نقال ہوندے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ حصہ، اساں ہیں تے نقالاں پلے ساڑے کاکھ نہیں، تھوڑی جی نسبت تے ہے نا۔ سبحان اللہ، واہ رب جانے برے ہیں کہ بھلے ہیں، لیکن کچھ دیر ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اتنی بڑی ذات کی بڑی بات کر رہے ہو کہ ذرا بڑے بن کے بن ٹھن کے تاکہ پتہ لگے گل کے دی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کعبے کے سائے میں بیٹھے، ایک حدیث کے لیے ایک غسل، 2 رکعت استخارے کی دعا، پھر ایک حدیث لکھ دی۔ حدیث لکھی گئی، اب دوسری لکھنی ہے، پھر گئے غسل بھی آب زمزم سے، پھر 2 رکعت۔ اگر بالفرض 8000 حدیث لکھی ہو تو کتنے غسل ہوئے؟ 8000 رکعتیں کتنی ہوئیں؟ 100۔ اللہ خوش رکھے، تہاڈا ریاضی ٹھیک ہے، 16000، اور پھر دعائیں بھی 16000۔ انہوں آخ دینی پیار۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں تے دھوئیے نت زبانہ۔ یہ ہے نا آج کل رکھے ملہ، یہ یوٹیوب پہ ناچنے والے باندر، یہ کہتے ہیں شاعر نے، یہ بابے کون نے؟ ان یہودیوں کے گابوں کو پتا نہیں ہے کہ بابے حیا والے، شرم والے، دین والے، دھرم والے، بابے ہیں کرم والے۔ یہ بدبخت بزرگوں کو کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ بابے، ذرا بابے دا حیا ویکھ، ادو بزرگاں دا بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عمل ویکھ، ایک یار دی گل لکھن دے کیتے، انتظام کیا کیا ہے، اہتمام کیا کیا ہے۔ ادھر بابا کیا سبق دے رہا ہے کہ جے لکھواری پانی نہیں، عطر گلابوں دھوئیے نت زبانہ، نام انا دے لائق نہیں، نام انا دے لائق نہیں، تے کی کلمے دا کانا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7000 اور کئی سو احادیث
کعبۃ اللہ بیت اللہ کعبہ شریف کے سائے میں ان کو ایک لڑی میں پرو دیا، کتاب میں لکھ دیا، لیکن ابھی جی بھرا نہیں، اب ابواب اور تراجم کی ترتیب دینی ہے۔ کتاب اٹھائی، بخاری رحمت اللہ علیہ نے بغل میں دبائی، اب کہاں پہنچے؟ مدینے۔ او بھائی یہاں کیا آ گئے؟ کہنے لگے یہاں بیٹھ کے وہ رب کا گھر، یہ رسول کا در، وہاں کی برکتیں بھی سمیٹ لیں، یہاں کی بھی سمیٹوں گا۔ وہاں بخاری شریف کے ابواب و تراجم کی ترتیب کی، مکے کا فیض بھی آیا، بیت اللہ کا فیض بھی آیا، گنبد خضرا کا فیض بھی آیا۔ میرے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ جب آپ نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی، رمضان کا مہینہ تھا، غالباً 17 رمضان تھی، اور ساتھ دوست بھی تھے، شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، لیکن آپ نے پوری تفسیر اٹھا کے سر پہ رکھی اور مریدوں نے کہا سرکار ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، مزدوری سر پہ رکھ کے اپنے مالک کے دربار میں جا کے پیش کرے گا۔ لے ربا، کتابیں ہر کوئی لکھتا ہے لیکن حیا والے کچھ کچھ ہوتے ہیں۔ وہ بخاری دیکھا، یہ پیر کرم شاہ دیکھا، وہ 3 صدی والا دیکھا، یہ 14ویں صدی میں بھی ایسا موتی ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف بھی مرتب ہو گئی، لکھی گئی، اور پھر جو قبولیت ملی، ہر کوئی کہتا ہے بخاری اچ لکھا، حالانکہ ضروری نہیں، سرکار دی گل جتوں بھی لبے سرکار دی گل ہے، بس مقررہ معیار تے گل پوری ہونی چاہیے، جتوں ملے، بھامیں دیوار تو ملے تے بھامیں یار تو ملے۔ بات بخاری کی نہیں ہے، لیکن بخاری کو قبولیت مل گئی ادب کی وجہ سے۔ سارے ادیب تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے پہنچے نیشاپور، خراسان کا علاقہ، اب ہے یہ ایران کا علاقہ، نیشاپور۔ جب وہاں پہنچے حضرت امام مسلم، کون؟ جن کی کتاب ہے مسلم شریف، جب انہوں نے آپ کا کمال دیکھا، سرکار کے ساتھ پیار دیکھا، تو ایک دن امام مسلم جوش میں آ کے کہنے لگے یا استاذ الاساتذہ یا امام المحدثین دعنی اقبل رجلیک، جناب اجازت دو میں جناب کے دونوں پاؤں کو چومنا چاہتا ہوں، میں دونوں پاؤں کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ کون؟ امام بخاری کو امام مسلم کہہ رہے ہیں، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ امام بخاری کی قدر پوچھنی ہے امام مسلم سے پوچھو۔ بس اشارہ کر دیتا ہوں، حضرت امام ابو داؤد جنہوں نے ابو داؤد شریف، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، یہ حضرت امام ابو داؤد بیٹھے تھے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، یہ بہت بڑے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، ایک دن آپ کے مدرسے میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، حضرت امام ابو داؤد بیٹھے تھے، اور ساری مخلوق، سارا شہر امنڈ آیا، کس کی زیارت کے لیے؟ حضرت سہل بن عبداللہ کی زیارت کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا لوگو تم میری زیارت کو آئے ہو، لیکن میں خطیب صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب ساری دنیا کو تب پتا چلا کہ داتا صاحب کی ٹکر کا ولی ایک عالم دین کی زیارت کے لیے آیا۔ اب سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اساں سمجھ دے ساں، لیکن ان کو ملنے کے لیے اتنا بڑے شہباز آ رہے ہیں، سارا شہر پیچھے پیچھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے دیکھا آپ بیٹھے پڑھا رہے تھے، آپ اٹھنے لگے بزرگوں کی خدمت کے لیے، انہوں نے کہا سرکار اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، آپ بیٹھ گئے۔ اور جب قریب پہنچے حضرت سہل بن عبداللہ نے گھٹنے مٹی پہ رکھ کے حضرت ابو داؤد کو کہا کہ آپ ذرا چہرہ اوپر کیجئے، حکم تھا چہرہ اوپر کیا، کہا ذرا منہ کھولیے، منہ کھولا، کہا زبان باہر نکالیے، امام ابو داؤد نے زبان باہر نکالی، اولیاء کا بادشاہ سہل بن عبداللہ نے آپ کی زبان پہ منہ رکھ
کے چوما بوسے لیے، رو کے کہا شکر الحمدللہ، آس پوری ہو گئی، امید پوری ہو گئی۔ لوگ تڑپنے لگے، حضور یہ زبان کے بوسے، زبان کو کیوں چومنے آئے ہو؟ فرمایا اتنا لمبا سفر کیا تھا صرف اس زبان کو چومنے کے لیے، حضور اس زبان کی اتنا قدر و قیمت کیوں ہے؟ فرمایا تمہیں کوئی پتہ نہیں، اس زبان سے ہی صبح و شام محبوب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر ہر شخص قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں، بے قدروں کو قدر والوں کی قدر نہیں ہوتی۔ لال کی قدر، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، سونے کی قدر سنیارا جانتا ہے۔ اس لیے جنہ یوسف کی قدر یعقوب سے پوچھ، بھائیوں سے مت پوچھ، بھائیوں سے مت پوچھ کہ یوسف، اگر بھائیوں سے پوچھے گا وہ کھوٹے درموں کے بدلے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ فرماتا ہے کھوٹے درہم کے بدلے یوسف کو بیچ گئے۔ کون؟ بھائی جان، بھائی بیچ گئے کیونکہ بے قدرے رہے۔ لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ گھنن گاہک زلیخا آوے، بازار مصر دا نہ ہووے، بازار ہووے کنان دا، سودا ہووے یوسف دی جان دا، تے قیمت لان علی ہووے زلیخا، گاہک ہووے زلیخا، تے جن سے بازار ہووے یوسف، تے دکاندار ہووے یعقوب۔ ہن پتہ لگے گا یوسف کنے دا لبدا ہے۔ اللہ انشاءاللہ بے قدراں کل، بے قدران دی وسطی اچ کوئی ٹھڈی ہوا نہ آوے۔ اسی لیے کسی نے ٹھیک کہا کہ گھنن گاہک زلیخا آوے، تے مول پچھے یعقوبوں تا واہ پوے محمد بخشا، تے سیرت صورت خوبوں۔ اے تو بے قدریاں کل کھلو کے آدھیں شاد باغ تے داتا نگر دے چوکے جا خان محمد کل جمعہ پڑھئے، او اتھے بھی جمعہ پڑھنا ہے تے شاہی مسجد وچ بھی جمعہ پڑھنا ہے۔ او تینوں کی پتہ سرکاری درباری اور ہوندے نے، یار دے عشق دے زناری اور ہوندے نے، تے جڑے سرکاری درباری نے اے مردود پورا روزہ کھاندے نے، تے جڑے یار دے زلفاں دے قیدی نے اے حق دیاں گلاں سناندے نے۔ اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی۔ اے جڑے ایک ہوندے نے درباراں دے وکے ہوئے تے سرکاراں دے وکے ہوئے، ایک ہوندے نے مدنی سرکار دے وکے ہوئے۔ اے جننے سرکاری درباری نہیں ہے ٹکے تو کھوٹے، انہاں اپنا ایمان بھی دبیڑا غرق کرنا، تیرا بھی نال غرق کرنا، پھر تو نہیں فرق کرنا، رب نے پھر تیرا بیڑا غرق کرنا۔ ہون بھی تو انو شک ہے،
ہون تو انو مفتی منیب الرحمان صاحب یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ہون تے گلاں کھل گئیاں نے، ہون گلاں کھل گئیاں نے، گلی گلی وچ ہول گئیاں نے. سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آیا؟ داڑھی او دی وی تے داڑھی اے دی وی، او وی مسیت چ تے اے وی مسیت چ، او وڈی مسیت چ اے چھوٹی مسیت چ. او دے مینارے بڑے لمے نے، اے دے مینارے بڑے چھوٹے نے. اتھے سارا انتظام سرکاریاں دا، درباریاں دا، تے اتھے سارا اے انتظام نبی دے غلاماں دا. تینو پھر پتہ نہیں لگا اماماں دا. ہون بھی آنکھ نہیں کھولو گے تے کدوں بولو گے؟ اتنا دیر ہمیں نہ عمران خان سے شکوا ہے، نہ حکومت سے شکوا ہے، ہمیں شکوا ان ملاؤں سے ہے کہ بدبختو تمہیں کس نے مجبور کیا صرف ایک چکر میں کہ وہ پلزئی پلید، وہ پشاوری ملا جو ہر سال امت میں فتنے پھیلاتا ہے، ان کے قابو میں ایک ملوانہ قاسم خان والی مسجد میں نہیں آتا ہے، صرف اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں بدلتا تم بدل جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ حق جھوٹ کے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ پھرتا نہیں ہے. حق اپنی جگہ پہ پختہ ہوتا ہے، فولاد ہوتا ہے. حق حسین کی اولاد ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک کھیڑ نہیں زنانیاں دی. تُسا ایک لونڈے نو پکڑ کے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی لا دیتا، ان درباری ملہ نو کی پتہ کے رمضان کیے تے شان قرآن کیے. اللہ اکبر. امام بخاری دی گل کر رہے سن. گنن گاہک واہ یعقوب کریں دا قیمت، یہ دوسری سوچے. یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لیندی. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ تواڈی سبحان یعقوب کریں دا. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی اور بے شمار کتابیں لکھی. شام کے علاقے کے یہ بزرگ ہیں نووا کے. ساری عمر حضور کے دین کو دے دی. شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ یہ پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، شادی بھی پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، بجائے مرید بننے کے پیر بن جائے گی. سبحان اللہ. ہوں لگیے دل وچ کے نہیں؟ کنے وڈے وڈے چودھری تے خواجے تے پیران دے سر انج ہو گئے نے. کیوں ملک جی سیدھے ہوئے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہیں یہ پاؤں کی زنجیر راستے کا پتھر نہ بن جائے، اس لیے شادی نہیں کرتے، یار کی باتوں سے شادی کر لیتے. انہوں نے قربانی دی. ایک رات سوئے، مدینے والا خواب میں آیا، یہاں ہاتھ رکھ کے کہا نووی انت شیخ سنتی، تو ہے شیخ الحدیث. اور ماتھے پہ سرکار نے لیا بوسا، فرمایا اساں ادھار نہیں رکھ دے، اساں نقد سودے کر دے.
سبحان اللہ یعقوب کریندا قیمت تے مل زلیخا لیندی لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے ہائے 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 کی لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی آندی زلیخا آکھ دی یعقوب نو ایک واری یوسف تکن دے کی مل لگ دئی تے او آکھ دی زلیخا دیاں لکھ جندڑیاں لے لے تے ایک واری یوسف تکن دے تھوڑا جا مزہ مینو بھی چکھن دے تے یعقوب اگو آکھ دے تیڑ کے انہا سستا نہیں یوسف دا دیدار قدر والوں کے پاس بندہ آ جائے شکر ہے میں قدر والوں کے سامنے بیٹھا ہوا کیوں جی آپ قدر والے ہیں الحمدللہ تبھی تو آپ ہر مسیح تے بندے اس ویلے آنے نے جیڑے ویلے دوجی اذان ہوندی ہے تسی پہلے آ جاندے ہو قدر والے ہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ اللہ واہ 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 تے انہاں نو چندہ نہیں دینا جڑے آ رہے ہیں سبحان اللہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے ایدہ مطلب الٹا سمجھنا جے کہ سیدھا نہ سمجھ لینا سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ کر کے نشاپور سے سیدھا بخارے گئے اب ذرا قدر بے قدری کا منظر بھی دیکھ لیں جب پتا چلا بخارے والوں کو کہ امام بخاری عرصے کے بعد پلٹ کے پھر نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ اے جڑے رب دے راہ وچ وک جاندے نے اے جتھے جگہ ملے اتھے ٹک جاندے نے انہاں دا پھر نگری ایک نہیں ہوندی جتھے جانا وہی نگری ہوندی مومن کے مقام کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے میں بھی جتھے جاواں تے وچ میں سریکی دا جڑے ویلے ٹوچلا چھڑنا پھر پوچھ دینے تسی ہے کتھوں دے ہو آئے لاہوروں تے بولی بچو خوشبو کو جو ہو رے اے دسو تواڈا وطن لاہور ہے کیونکہ بچوں لگدا کچھ ہو رے تے میں آکھیا سسی جدوں مر گئی سی تے اماں آکھیا سی سسی کو ماں آکھے نہ چل تتی ریت تے اوسی اجل آکھیوس اماں میکو نہ جھل پچھلا وفا لگ دے میٹھا شکر ہے تو انہوں پورا سمجھ نہیں آیا سسی سے پوچھا گیا تھا کہ تو اپنی بایوگرافی بتا اپنی زندگی کی گزران بتا تو کہاں کی تھی کیا مسئلہ اس نے جواب دیا کہ جائیم محل وچ کیا اے تھوڑا لگ دے تو انہوں سمجھ آگیا جائیم محل وچ لوڑھیوم جل وچ جل پانی نو آدے نے لوڑھیوم دا مطلب سمجھ آندہ ہے ایمانداری نال بےمانی نہ کرنا جے نہیں آندہ تے میں دس دے وہاں ہمیں گھر جا کے پوچھ دے رہو کہ بختہ والی ہے لوڑھیوم دا کی مطلب ہے جائیم محل وچ پیدا میں ہوئی تھی ایک بڑے محل میں لوڑھیوم جال وچ
اما ابے نے پایا صندوق میں ڈال دیا پانی میں لڑیوم جال وچ موت آئیم مارو تھل وچ مری جا کے ایک ویران ایک ریت کے تپتے صحرا میں جائیوں محل وچ لڑیوم جال وچ موت آئی مارو تھل وچ قدرت تو قربان کت قدم دیتوں سے میں بھی اپنے پوچھنے والوں کو اتنا ہی بتاتا ہوں یہ نہیں بتاتا میں پیدا کہاں ہوا ان کو اتنے کہتا ہوں کہ بس جائیوں محل وچ لڑیوں جال وچ موت آئی مارو تھل وچ قدرت تو قربان کت قدم دیتوں سے اب میں نے حاجی صاحب کو کہا ہے کہ میری قبر کا بھی بندوبست رکھے دعا کریں اللہ تعالیٰ ویس کرنی کے کہیں دائیں بائیں ہمیں آمین مرنا ہے نا تو تیاری بندہ کر لے پہلے ہی تو اچھا ہے وہ بندہ پہلے ہی ہار من لوے تے چنگا ہے سبحان اللہ امام بخاری عرصہ گزر گیا نور لٹاتے لٹاتے گھر گھر در در نبی کے چراغ بخارے والوں کو پتا چلا بخاری لوٹ کے واپس آپ حیران ہوں گے کپڑوں کی دکانوں والوں نے کپڑوں کے تھان اٹھا کے بچھا دیے سبزی والوں نے سبزی صدقہ خیرات کر ڈالی جو جس کے پاس تھا سارا کچھ لٹا دیا بخاری آ گیا بخاری لوٹ کے گھر آ گئے تھے تو ابھی بچے تھے اٹھتی جوانی تھی پلٹ کے آئے تو عمر گرامی داڑھی سفید ہو رہی ہے عمر ٹچ کر رہی ہے 60 سال کے قریب کو اب پلٹ کے آئے لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا لیکن یاد رکھیں جہاں قدردان ہوتے ہیں وہاں بے قدرے بھی ہوتے ہیں جہاں گلاب ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں گلابوں نے حریر بن کر فقیر بن کر پرنیاں بن کر سینے پہ بٹھایا آنکھوں پہ بٹھایا لیکن جو جلنے والے تھے کانٹوں کی طرح جلنے والے تھے انہوں نے اپنا کام دکھایا اور یہ حاکم لوگ کانوں کے کچے حاکم لوگ حاکم بخارے کا اس کا نام تھا خالد بن احمد بخاری اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو علامہ بخاری بنا بیٹھا ہے یہ تڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی گردن میں سریا ہے ذرا اس کو جھکا اس نے کہا کیسے جھکاؤں کہا اس کو اپنے در پہ بلا اور یہ کہے ہمیں نبی کی باتیں ہمیں نبی پاک کی حدیثیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے سنا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب گورنر بخارا نے یہ آرڈر بھیجا کہ ہمارے گھر آ کے ہمارے بچوں کو حدیثیں پڑھا آپ نے فرمایا اے میرے محترم گورنر اے حاکم بخارا العلم یؤتا ولا یاتی علم خود بادشاہ ہے تسی راجے ہو علم وڈا راجا ہے تسی سردار ہو علم سرداران دا بھی سردار اے علم چل کے نہیں آندا لوگ علم دے کول چل کے خود ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں یا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ آئے ہیں قدردان ہیں تبھی تو آئے ہیں قدر والے ہیں آپ نے فرمایا بادشاہ علم کو ذلیل نہ کر یہ نور خدا ہے یہ دروازوں پہ ذلیل ہو جائے گا اگر در در تو پھرائے گا اور حاکموں کے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے علم کی بھی علم والوں کی بھی تو ذلیل کرے گا یہ ذلیل ہو جائے گا لیکن حسد کی آگ بغض کی آگ یہ وہ آگ ہے جو انسان کی مت مار دیتی ہے عقل کا بیڑا غرق کر دیتی ہے اس نے کہا کہ میں پھر دوسرا راستہ بناتا ہوں اگر تو میرے دربار میں میرے بچوں کو پڑھانے نہیں آتا تو میرے بچے آئیں گے مگر آپ انہیں علیحدہ بٹھا کے
پڑھائیں گے اور پڑھنے والے ساتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت امام بخاری نے جواب دیا گورنر محترم یہ نبی کی خیرات ہے، اس پہ کوئی گیٹ حویلی، اس کے اوپر کوئی گیٹ حویلی نہیں بن سکتا، کوئی پہرے دار نہیں بٹھا سکتا، غریب آئے وہ بھی پائے، امیر آئے وہ بھی، اس کے لیے جو آئے وہ پائے، یہ خیرات محمدی ہے، آئے جو بھی آتا ہے آئے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانتے چھوڑ دو ہماری نگری، ان کے پاس ایک ہی علاج ہوتا ہے، چھڑ جاؤ ساڈا شہر، چھڑ دیو ساڈی مسیت۔ کیوں جی امام صاحب، چھڑ جاؤ ساڈا علاقہ۔ انہاں نوں پتہ نہیں کہ جنہاں دے کول نبی دی خیرات ہوندی ہے او چور نہیں، او مور ہوندے نے، تے موراں دی ایک خاصیت ہوندی ہے او باغاں دے محتاج نہیں ہوندے۔ مور جا کے جنگل وچ بھی پر کھول چھڑے اتھے ہی باغ بنا چھڑدا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تہاڈا کی خیال ہے کہ میں اتھے تقریر کر رہا تے میں چوکے نہیں کر سکدا، سڑک تے نہیں کر سکدا، اتھے چوکھی آواز جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کرو، اس نے کہا چھوڑ دے ہماری نگری، چھوڑ ہمارا شہر۔ آپ نے فرمایا دین کو ذلیل نہیں کروں گا، شہر چھوڑ جاؤں گا، مکھ موڑ جاؤں گا، پرانے رشتے سارے توڑ جاؤں گا۔ آپ نکلنے لگے، سمرقند کے حاکم نے پیغام بھیجا کہ آپ سچے موتی ہیں، آپ گلاب کے پھول ہیں، آپ چنبیلی کے پھول ہیں، آپ خوشبو ہیں، آپ ہمارے پاس چلے آئیے، لیکن خانہ دے خان پرونے ہوندے۔ اب ذرا جاگ کے سننا، آپ چلے بخارے سے، سمرقند کے حاکم نے آپ کو دعوت دی، لیکن جب بیچ میں پہنچے تو اس گورنر نے اس گورنر سے رابطہ کیا کہ ہم تو بھی گورنر، ہم بھی گورنر، تو بھی راجہ میں بھی راجہ، تو بھی خواجہ میں بھی خواجہ، یہ تو مولوی ہے کل نہیں ہوگا، ہماری تمہاری یہ دوستی نہ ٹوٹے، اس لیے تو اس کو روک دیتا کہ تیرے میرے رشتے قائم رہے۔ سمرقند کے قریب آپ پہنچے، خرتنگ جگہ کا نام تھا، مہینہ یہی رمضان کا تھا۔ سبحان اللہ، روزے سے امام بخاری ہے، عمر ہو چکی ہے، کتنی عمر ہو چکی ہے؟ 62 سال، عمر 62 سال ہو گئی، بڑھاپا طاری۔ آپ سمرقند کے قریب پہنچے، سمرقند والوں کی طرف سے پیغام آیا، حضور والا سوری معذرت، آپ ادھر تشریف نہ لائیں کیونکہ ہمارے آپس کے معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابیں اتاری، اپنی سواریوں سے نیچے رکھی، اب دیکھا تو یہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور عین رات آ گئی عید والی، آ گئی رات عید والی، آ گئی رات یار دی دید والی، آ گئی رات، رات قدر والی، رات والی، آ گئی رات ملاقات والی۔ آپ نے عید کی رات یعنی یکم شوال والی رات آئی، آپ نے ایک اینٹ کو اٹھایا، سرہنا بنایا، اب ڈائریکٹ رابطہ مالکوں سے فرمایا، کہو میرے سونے اللہ قد ضاقت علی الارض، میرے اوپر اب زمین تنگ ہونے لگی ہے، اب کرم فرما، نقاب اٹھا، ان کے ذمے نہ لگا، اپنا بنا، فقبدنی لیک، اپنے صحن رحمت کے دروازے کھول دے، آجا بخاری ایک واری بول دے۔
اب زمین پہ رہنا ہمیں پسند نہیں ہے، اب ہمارے اوپر کرم فرما، ایک واری مکھ وکھا تے لیف فرما، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او پردیسیا، پردیس ہے کہ نہیں؟ نہ سمرقند نہ بخارا، بیچ میں پردیس میں ہے، اور دن عید کا آ گیا، رات ڈھلنے لگی، صبح عید کی ہوا چلنے لگی، سر رکھ کے کہا اب بلا لے، اپنا بنا لے، ان ناقدروں سے ہمیں اٹھا لے۔ بس سر رکھا، کلمہ پاک زبان پہ آیا اور نعرہ لگایا، جو تو نے ہمارے ذمے لگایا ہم نے وعدہ نبھایا، گلی گلی میں تیرے یار کی باتوں کا ہوکا سنایا۔ حضرت امام بخاری یکم شوال عید کے دن ہو گئے اللہ کو پیارے پردیس میں، حالانکہ کہتے ہیں شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے، لیکن جن کے سینے میں مدنی کے نظارے ہوتے ہیں وہ پردیس میں بھی بھارے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں اتارا گیا، قبر کی مٹی مہک اٹھی، قدرت نے ویرانے کو چمن بنا ڈالا۔ جہاں امام بخاری دفن ہوئے مٹی اس طرح مہکی، میلوں خوشبو، میلوں عطر ہی عطر، خوشبو ہی خوشبو۔ اور اب لوگوں نے کیا کیا، اب کوئی خوشبو ہاتھ نہ آوے، جو بھی فاتحہ کے لیے آوے خاک شفا بنا کے قبر کی مٹی اٹھاوے، ساری روز کے روز آپ کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاوے، دوسرے دن نظر نہ، لوگ مٹی اٹھا کے تبرک بنا کے، یہ تیسری صدی کی بات ہے، یہ تیسری صدی کی بات ہے، تب بھی لوگوں میں ہن اے آکھن گے گندے منہ والے قبوری قبر پرست، وہ بدبختہ تیرا مذہب کل پیدا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کے مزار کی مٹی کب سے مہک رہی ہے۔ اے مردے نے انہاں دیاں قبراں تے کتے پیشاب کر دینے، جدوں نبی دے عاشق مردے نے فرشتے آسمانہ تو اتر کے دیدار کر دینے۔ اے امام بخاری جدی بخاری 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 کر کے شور پاندے نے، جو بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اب قبر کی مٹی لوگ ہر دوسرے دن مٹی اٹھ جاوے، انہوں نے پھر کیا کیا، پنجرہ بنایا۔ کیا بنایا؟ پنجرہ بنایا، لوہے کا پنجرہ بنایا، اسے تالا لگایا، اور لوگوں کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا پنجرے میں شیر کو ڈاک رہے ہو، اور پنجرے سمیت ہی مٹی لے گئے۔ اے جیڑیاں اللہ والیاں دیاں قبرانے، ایک قدر والا نو خبرانے، بے قدرانو کی قدرانے،
جنہ پھڑ کے خوہ وگایا کی انہاں دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او بھی زور دھنگانے گھنن گاہ کو زلیخا آوے مل پچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں۔ اب حاکم وقت کو پولیس اور فوج کا پہرا لگانا پڑا۔ انہیں آکھیا جا کے ہاتھ جوڑو او سونے آئے خوشبو نو دب اے ورنہ تیری قبر تے پہرے بٹھائے نہیں جاندے۔ پہرے ایک عرصہ تک پہرا لگایا گیا اور پھر 200 سال بعد سمرقند میں اتنا کہتا آیا کہ جانور مرنے لگے، لوگ پیاس سے مرنے لگے۔ اب جا کے نماز استسقا پڑھ کے رب کے ترلے کرنے لگے، بارش پھر بھی۔ آخر کار ایک فقیر کے پاس گئے، تو دعا مانگ۔ اس نے کہا میرے کولو کی دعا کرانی جے، اے جڑا مزار قبر امام بخاری دی اتھے جا کے ہاتھ اڈو رب اگے، رب واسطائی بخاری دا۔ واسطائی تو سمرقند کے لوگ جب پہنچے حضرت امام بخاری کی قبر انور پہ، اب وسیلہ پیش کیا، واسطہ اے وسیلے دے منکر کھوتیاں کولو نہ پوچھی، نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی۔ وسیلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا دیا، یا اللہ ساری زندگی جس نے تیرے نبی کی باتیں، ملاقاتیں، تیرے نبی کے اقوال، تیرے نبی کے احوال، وقت کا یہ ابدال، کر کچھ اس کا خیال، مان جا رب ذوالجلال۔ ہاتھ پھیلایا، اب یہ ہاتھ چہروں پہ پلٹ کے نہیں آئے، بادل نہ تھے پر بادل آئے، برسنے لگے، پتہ چل گیا کہ سمرقند اور ہے، بخاری کی قبر ارجمند۔ جہاں اللہ والوں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے پھیرے ہوتے ہیں، یہ بخاری ہے۔ یہ میں نے بالکل لپیٹ سمیٹ کے بالکل مختصر کر کے آپ کو سمری سنائی ہے، ورنہ حضرت امام بخاری کا تذکرہ اس کے لیے مہینے چاہیے، اس کے لیے دن چاہیے، رات چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک سے عشق کیا تھا، اور عشق ایسا کیا کہ دولت بھی لٹا دی، گھر بھی لٹا دیا، وطن بھی لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر 40 سال مجھ پہ ایسے بھی گزرے کہ میں 40 سال مجھے روکھی سوکھی روٹی مل جاتی وہ کھاتا۔ لوگ سالن سالن کی باتیں کرتے ہیں، میں نے 40 سال سالن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ 40 سال بیت گئے اور فرماتے ہیں پھر کبھی ایسا بھی وقت آتا کئی دن مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور میں جس گھاس کو جانور کھاتے ہیں میں وہ سبز چارہ کھاتا تھا، پھر بھی یار کی باتیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے یاد رکھو یہ امام بخاری ہے، یہ امام بخاری ہے۔ ایک دن نماز پڑھنے لگے اور ایک زنبور ڈیمبو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ۔ بڑے استاد نے جی، اللہ خوش رکھے۔ بھیڑ، یہ بھیڑ دو قسم نے ہوندے، ایک ہوندے کندھاری تے ایک ہوندا ہے درباری۔
بھی خطرناک ہے تے اے بھی خطرناک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھیڑ پیلے رنگ کا ہوتا ہے غالباً۔ آپ نماز پڑھنے لگے، بھیڑ صاحب آپ کے قمیص کے اندر گھس گئے، بھیڑ ڈستا رہا، بخاری نماز پڑھتا رہا، اور نماز ہو گئی ختم۔ تو پھر جو آپ نے اپنی آستین کو ایسے کیا تو بیچ میں بھیڑ بہرا پڑا۔ تو دوستوں نے کہا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا بھیڑ، انہاں آکھیا سلے چو چاس انی آئی ہوئی سی، ایدی کس دا پتہ ہی نہیں لگا۔ اس لیے اللہ کرے چس آوے۔ تے اساں ہی تھے جمعے آلے دن چس لیندے ہوندے ہاں، خالی جمعہ نہیں پڑھاندے ہوندے، اساں ہی تھے شربت ویچ دے ہوندے ہاں، پیار دا شربت، اتھاں ہی سے چس دا سودا ویچ دے ہاں۔ اس واسطے جڑا چس سالہ ہوئے آوے، جنوں کس چڑیے بے شک نہ آوے۔ اے سودا مسلم دا، اے سودا بخاری دا، اے سودا امام مالک دا، اے سودا امام ابو حنیفہ دا، اے سودا ابو بکر دا، اتے سودا وکدائی عمر دا، اے دکان مولا علی دی، اے بازار حسن حسین دا، اے دے اتے نائے خدیجت الکبریٰ دا، ادھے سودا وکدائی محمد مصطفیٰ دا، اتھے بڑا کرمی سونے خدا دا۔ اس واسطے وقت تے آیا کرو، سودا لے جایا کرو۔ اگلے جمعے سودا اور چا سالہ ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔